آج کے دور میں فیشن صرف کپڑوں تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ایک مکمل لائف اسٹائل بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا، ماڈرن ٹرینڈز اور معاشرتی دباؤ نے ہر لڑکی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ خوبصورت نظر آنا، تیار ہونا اور لوگوں کو متاثر کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں یہ سوچ عام ہو چکی ہے کہ اگر وہ خود کو نمایاں نہیں کریں گی، اگر وہ میک اپ نہیں کریں گی، اگر وہ خود کو لوگوں کو نہیں دکھائیں گی تو ان کا رشتہ کیسے آئے گا؟ کیا کوئی انہیں پسند کرے گا؟ کیا وہ پیچھے رہ جائیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کی بہت ساری لڑکیوں کے ذہن میں گردش کرتی ہیں۔ لیکن یہاں رک کر یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی یہی راستہ درست ہے اور کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اسلام خوبصورتی کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام خود پاکیزگی، صفائی اور حسن کو پسند کرتا ہے، لیکن اسلام اس خوبصورتی کو حدود کے اندر رکھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت خوبصورت بنے، لیکن اس انداز میں کہ اس کی حیا، عزت اور وقار محفوظ رہے۔ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو پسند آئے۔ سب سے پہلے لباس کی بات کی جائے تو ایک مسلمان عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے، ڈھیلا ہو اور ایسا نہ ہو جو جسم کی بناوٹ کو نمایاں کرے۔ آج کل فیشن کے نام پر ایسے کپڑے عام ہو گئے ہیں جو تنگ ہوں، باریک ہوں یا مختصر ہوں، لیکن یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس اختیار کرے جو سادہ، باوقار اور حیا کے مطابق ہو۔ اب بات کرتے ہیں میک اپ کی، کہ اسلام میں میک اپ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی حدود ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں یا محرم کے سامنے میک اپ کر سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے اس انداز میں میک اپ کرنا کہ وہ توجہ کا مرکز بنے تو یہ درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ گہرا میک اپ، چمک دمک یا ایسا انداز جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ سادہ اور ہلکا میک اپ زیادہ بہتر ہے جو فطری خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ آئی بروز بنانے کے حوالے سے اسلام میں بہت سختی پائی جاتی ہے۔ بلا وجہ آئی بروز کو باریک کرنا، اس کی شکل بدل دینا، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، اس لیے ایک مسلمان لڑکی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آئی بروز بہت بکھری ہوئی ہوں تو علماء کسی حد تک اس میں گنجائش دیتے ہیں، لیکن فیشن کے طور پر انہیں تبدیل کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ چہرے کے بال اگر غیر معمولی ہوں، جیسے مونچھ ہو یا داڑھی ہو، تو انہیں صاف کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ عورت کی خوبصورتی کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بازو اور ٹانگوں کے بال بھی صاف کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ صفائی ہے اور نفاست کا حصہ ہے۔ اسلام صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ بالوں کے حوالے سے بھی اسلام نے اعتدال سکھایا ہے کہ عورت اپنے بالوں کی دیکھ بھال کرے، انہیں صاف رکھے، تیل لگائے اور سادہ سا ہیئر اسٹائل بنا سکتی ہے، لیکن ایسے اسٹائل سے بچنا چاہیے جو غیر اسلامی ہوں۔ بالوں کو اس انداز میں بنایا جائے کہ وہ توجہ کا مرکز نہ بنے۔ اسی طرح مردوں سے مشابہت رکھنے والے اسٹائل بھی درست نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو سیدھا کروانا یا کرل کروانا اپنی ذات کے لیے منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو اور اس کا مقصد اپنے شوہر یا اپنی ذات کی دیکھ بھال ہو، نہ کہ غیر محرم کو متاثر کرنا ہو۔ خوشبو لگانے کے حوالے سے بھی اسلام نے واضح رہنمائی دی ہے کہ عورت گھر میں یا شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن اگر وہ باہر نکلے تو تیز خوشبو لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے غیر محرم متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے باہر جاتے وقت ہلکی یا نہ ہونے کے برابر خوشبو بہتر ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم غلط فہمیوں کی طرف جو آج کل بہت عام ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود کو نہیں دکھائیں گے تو ہمارا رشتہ کیسے آئے گا۔ یہ سوچ بظاہر حقیقت پسندانہ لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایمان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ رزق، عزت اور رشتے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی حیا چھوڑ کر اپنی نمائش کر کے رشتہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ دراصل اللہ کے بجائے لوگوں پر انحصار کر رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو رشتہ آپ کو اور آپ کی نمائش کی وجہ سے ملے، کیا وہ رشتہ واقعی مضبوط ہوگا؟ کیا وہ شخص آپ کی حیا کی قدر کرے گا؟ کیا وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ آپ دوسروں کے سامنے بھی اس طرح نمایاں رہیں؟ اس کے برعکس جو رشتہ اللہ کی رضا کے مطابق آئے، جو آپ کے حیا، سادگی اور کردار کی بنیاد پر ہو، وہ زیادہ بابرکت اور مضبوط رشتہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے قدر کو خود سمجھیں۔ ایک باحیا عورت اپنی عزت کو سستا نہیں کرتی، وہ جانتی ہے کہ اس کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی ظاہری نمائش۔ اگر وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھے گی تو اللہ اس کے لیے بہتر فیصلے کرے گا۔ آج کل سوشل میڈیا نے اس سوچ کو مزید خراب کر دیا ہے کہ لڑکیاں اپنی تصویریں اور ویڈیوز اس لیے شیئر کرتی ہیں کہ تاکہ انہیں پسند کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے اور شاید کوئی انہیں پسند کر لے۔
لیکن اس راستے میں اکثر وہ حدود کو پار کر جاتی ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے خود کو بچائے، اپنی عزت کو سوشل میڈیا کے لائکس اور کمنٹ کے لیے قربان نہ کرے۔ سادگی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک سادہ، باوقار اور باحیا لڑکی ہمیشہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ فیشن کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حدود ہیں۔ اگر ایک عورت اس حدود میں رہتے ہوئے خود کو سنوارتی ہے تو وہ نہ صرف دنیا میں عزت پاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو روکا نہیں ہے بلکہ اسے محفوظ کیا ہے۔ یہ حدود اس عورت کے لیے سختی نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کے لیے ہیں، اس کے قدر بڑھانے کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس حدود کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم نہ صرف ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں بلکہ ایک باوقار اور کامیاب مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس قسم کی مزید ویڈیوز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک اچھا سا کامنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔